فکرہ کیا بنے، صحیح فکرہ کیا بنے گا؟ کوئی بھلے مانس اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے نا، اس کو بھی تو سامنے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو نکما ہے، جو کمزور ہے، نوکری نہیں کر سکتا، معذور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سارے طبقات جو ہیں، اگر تم ان کا خیال کرو گے، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ دشمنوں پہ تمہیں فتح دے گا۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں ہے بیچاری کیسے کمائے گی، بیوی ہے وہ بچوں کو پالے کہ کمانے جائے، کمزور ہے نا، ان کی دعا سے، ان کے اللہ سے مانگنے سے شوہر کو رزق ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے، بھائی کو ملتا ہے۔ اس لیے انسان کمزوروں کی قدر کرے، اور اتنی برکتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، یہ جو گھر میں نکمے ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے ضمن میں یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپس میں ٹکریں گے، لڑیں گے، اور پھر مسلمان کہیں گے، حل فیکم من را محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک آدمی اس لشکر ہمارے میں ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا ہے اس آدمی کی برکت کی وجہ سے مسلمان فاتح بن جائیں گے اور ان کے دشمن مغلوب ہو جائیں۔ اللہ کے نیک بندوں میں اگر برکت نہیں ہوتی تو اس آدمی میں ہے کیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس سے مجھے دیکھا ہے خدا اس میں اتنی برکت رکھے گا، یا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ دور آئے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ حل فیکم من رعا اصحاب محمد، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ اور آپ نے فرمایا پھر اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، اس کی وجہ سے خدا تمہاری مدد کرے گا۔ پھر تیسرا دور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا پھر آواز اٹھے گی، اور جب شکست کا موقع قریب ہوگا تو آواز اٹھے گی کہ حل فیکم من را اصحاب محمد، کوئی ایسا آدمی بچ گیا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ تیسری پیڑھی آ گئی نا پشت، اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے خدا تمہیں برکت دے گا، یعنی خدا تمہیں رزق دے گا اور دشمنوں پر تمہیں فتح دے گا۔ اس لیے جب سوسائٹی میں دو چیزیں قائم رہیں گی، اور یہ نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا کہ تمہیں رزق دیا جائے گا اور دوسرے دشمنوں پہ مدد کی جائے گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے انہوں نے باب باندھا ہے، والصالحین، اللہ کے جو صالح بندے ہیں نا تم میں، اس کی وجہ سے خدا برکتیں دیتا ہے۔ تم میں جو نیک آدمی خدا کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے خدا تمہیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے ہم غافل، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی، بالکل الٹا، والعیاذ باللہ ہم اس کی توہین پہ اتر آتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم کہاں سے کماتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، میرے، والعیاذ باللہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جلد یا بدیر انسان کو برباد کر کے رہتی ہیں، اس کے رزق کی برکت بھی اٹھا دیتی ہیں، اور دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور دل میں اچھی طرح جان لے کہ جو بیوی کچھ نہیں کماتی، ماں کچھ نہیں کما سکتی، بہنیں کچھ نہیں کماتی، اللہ مجھے ان کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے حقائق بیان کرنا شروع کریں تو بڑا وقت چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کی جب جنگ ہو رہی تھی، صلیبی جنگ، تو انہوں نے کہا اسلحے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے، اس پہ بحث ہو رہی تھی، تو کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہہ دیا
کہ یہ جو خانقاہوں میں آپ وظیفہ بھیجتے ہیں اور یہ جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، اگر یہ مد کاٹ دی جائے تو اتنے پیسے بچیں گے اور اس سے ہم اسلحہ خریدیں۔ صلاح الدین ایوبی نے برا منایا اور انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ حدیث کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں دن کی روشنی میں تیر چلاتا ہوں، میری فوج تیر چلاتی ہے، نیزے اور تلواریں، اور واضح طور پر تیر نے ادھر جانا ہوتا ہے، نشانہ نہیں لگتا، دوسری جگہ جا کے پیوست ہوتا ہے۔ اور یہ جو رات کی تاریکی میں تیر چلاتے ہیں اور جن کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد سے میں محروم ہو جاؤں؟ مجھے ان کی وجہ سے فتح ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی کمزور لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، ان دونوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وگرنہ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز بہت واضح طور پہ ہم آپ سے عرض کریں، عمل کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو کسی کو کیا ہونا ہے، لیکن جس دن گھر میں کوئی بڑا مرا نا، باپ دادا کوئی بھی خاندان کے بڑے جو ہوتے ہیں، وہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، جب مرتا ہے تو اگلے دن سے ہی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے، پہلے اتنے میں پورا ہو جاتا تھا، اب اتنے میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہمیشہ جنازے کی دعا میں اللہ سے یہ مانگتے رہنا، تاکید کرتے تھے کہ اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہ اس میت، اس آدمی کی وجہ سے جو آزمائشیں ہم پہ نہیں آئیں، پروردگار اس کے موت کے بعد ایسے نہ ہو کہ آزمائش کا دروازہ میرے لیے کھل جائے، اللہ یہ نہ کر، اس کی وجہ سے جو آزمائش کے دروازے بند تھے اے خدا انہیں نہ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، اور اللہ اس کی وجہ سے جو میرے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا تھا، اے پروردگار اس اضافے کو ختم نہ فرما۔ میں روز کھانا کھلاتا تھا، خدمت کرتا تھا، مجھے اس کا ثواب تھا، اب یہ آدمی نہیں رہا، میں کیا کروں، لیکن اللہ تو نہ چھوڑ، تو اس ثواب کو میرے لیے زندگی بھر جاری رکھ۔ اس لیے یہ جو کمزور ضعیف طبقہ ہے، ان کی دعائیں اور بد دعائیں برباد کر دیتی ہیں آدمی کو، اور کبھی کبھی اس مقام تک لے جاتی ہیں، اس مقام کو کوئی آدمی نہیں جانتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں خود ایک آدمی کو دیکھا، ہمارے ہاں 20-25 سال کام کرتا رہا، معمولی سی تنخواہ پہ لوگوں کو وہ ہمیشہ پانی پیتا تھا۔ ہم سوچتے تھے کہ جس کے لیے پلا رہا ہے نا، اس نے ایک دن اسے نوازنا ہے، اور ایسا نوازنا ہے کہ اس کو خیال بھی ہوگا 20-25 سال تک لوگوں کو وضو کرانا، پانی پلانا، ٹینکی کا خیال رکھنا۔ ایک دن 20-25 سال میں ایسا نہیں گزرا جب وہ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو۔ لوگ آئے، بنجر زمین، جنگل، معلوم نہیں 20 کروڑ کی کہ 30 کروڑ کی خریدی، اس نے جا کے اپنا پلازا خرید لیا، اس کے بعد کبھی نہیں آیا ہم سے بھی ملنے، کبھی آتا بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا تم جو پانی پلاتے رہے ہو نا، اب یہ لے لو، اتنے بڑے بڑے پلازے اور یہ چیزیں، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اس لیے اللہ منع کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی کسی بات پہ انہیں ڈانٹنا ہے، اور یہ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے پروردگار جس طرح انہوں نے حالت ضعف میں، حالت بے چارگی میں، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور پالا، اے رب تو ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں چھوٹا سا تھا، جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ شفقت کی، اے پروردگار تو رحم فرما ان پہ۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ بچہ ہونا جب اور جوانی ہو اور آدمی سویا ہوا ہو اور رات کو رو پڑے، کوئی چیز ہو، جی چاہتا ہے اٹھا کے گلی میں پھینک دو، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو، لیکن وہ اللہ نے جو محبت ڈال دی ہے نا، وہ محبت
کئی لوگوں کو ہم نے سنا کہ بچہ کی ولادت ہوئی اور بے اختیار اس کی محبت دل میں جیسے کسی نے ڈال دی ہو. یہ اللہ کا نظام. اس لیے ہم مجموعی طور پر اس سے غافل کہ ہم اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ یہ تحقیق کریں کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا. وہ اللہ کا اپنا ایک نظام. یہ پیسہ کس کے پاس کہاں سے آتا ہے، خدا نے اس سوال پر تالا لگا کے چابی بحر اوقیانوس میں پھینک دی، بحر الکاہل میں پھینک دی ہے کہ ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو. کوئی کبھی اس کا کھوج نہ لگا سکا ہے، نہ لگا سکتا ہے. بس اللہ کا اپنا ایک نظام. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو تم سے وعدہ کیا ہم نے، ہم کیسے پورا کریں گے ہم جانتے. اس لیے جتنے بھی ضعیف لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ان سے دعا کے لیے کہے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہے. یہ سب سے افضل ترین بات ہے. کام ایسا کرے کہ ماں کے دل سے دعا نکلے کہ میرا بچہ ایسا ہو جائے، باپ کے دل سے دعا نکلے کہ بیٹے نے کیا کارنامہ انجام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے. وَمَنْ شَاءَ زُيَّرَهَا، تم میں سے جس کا جی چاہے اس دروازے کو توڑ دے. یہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز اگر قائم رہے گی، رزق بھی ملے گا اور خدا دشمنوں پر مدد بھی دے گا. اور یہ نہیں رہے گی، دونوں چیزوں سے محرومی ہو جائے گی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوک نہیں ختم ہوگی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مانگتے رہو فقیروں کی طرح، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دشمن غالب رہے گا اور یہ پٹ جائے گا. اس لیے کہ سوسائٹی کو اس نے خراب کیا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خدمت، اور اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھنا. علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کی. علامہ نے کہا اللہ کے وہ بندے کہ جن کو کوئی ہدیہ پیش کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں لوٹا نہ دیں، کہیں رد نہ کر دیں، ایسے ایسے لوگ اس امت میں تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا اس نقطے کو. امیر المومنین رضی اللہ عنہ عہدے لے کر ان لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے کہ آپ فلاں جگہ کے گورنر ہو جائیں، آپ فلاں جگہ کے قاضی ہو جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، یہ امارت سنبھال نہیں. لیکن کہتے تھے امیر المومنین آپ کو یاد ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک دن ہم سب انصاریوں کو جمع فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکرے نے کمال کا فکر ہے بھائی، سارا سیاسی منظر نامہ ہی بدل دیا. آپ نے فرمایا صرف انصار میرے پاس آئے، وہ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ انکم سترون من بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ حکومتوں میں عہدے ان لوگوں کو جو مل رہے ہیں جنہوں نے کم قربانیاں کی ہیں، اور انصار تمہاری قربانیاں زیادہ ہیں، تمہارا زیادہ حق بنتا ہے گورنمنٹ پہ. تو پھر ماذا تفعلون، تم کیا کرو گے؟ تو ہم نے تلواروں پہ ہاتھ رکھے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول جو ہمارا حق چھینے گا اسے سیدھا کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ کرنا، میرا وعدہ ہے اگر آج تم یہ قربانی دو گے نا تو تلقونی علی الحوض، حوض کوثر پہ میں خود تمہارا استقبال کروں گا، میرے پاس آ جانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، عہدے دیتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت کچھ نہیں ہے، نہ گورنرشپ، نہ قضات، نہ کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ جانا ہے جو انہوں نے وعدہ کیا. اتنا لگتے تھے اپنی سوسائٹی کے کمزور لوگوں کا. اس لیے کوئی اور کرے نہ کرے، آپ اپنے لیے اگر مناسب سمجھیں، یہ فرض قرار دے لیں کہ میں نے کسی کی توہین کرنی ہی نہیں ہے، یہ بات کرنی نہیں ہے کہ میری وجہ کچھ نہیں. بھئی ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ ان کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ہے. بہت بڑی بات ہے جس پہ آئندہ کچھ بات کہنی چاہیے. کسی آدمی کی جو گمراہی ہوتی ہے نا،
اس کا پہلا سٹیپ وہ لیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، محض ایک فضول اعتراض کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں۔ فضول میں اعتراض کرنا، یہ ایسے چلتا کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس یہ کیوں، یار اللہ کا بندہ ہے اور ہزار خوبیاں، تمہیں اور کوئی کام نہیں سوجا؟ وہ جس دن اعتراض کرتا ہے یہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اور جو اس صالح اور نیک آدمی کی وجہ سے برکتیں نازل ہو رہی تھیں، یہ اس پہ تو اپنا سٹاپ لگا دیتا ہے، باقی پھر